گفتگو کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے پہلے ویکسین لگوا لی ہے جن کا بوسٹر ڈوز لگانے کا ٹائم آ گیا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ فوری طور پر ہسپتال جائیں اور بوسٹر لگوا لیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم خدا نخواستہ بیمار ہو کے ہسپتال جائیں، بہتر یہ ہے کہ آج ہم ماسک پہن لیں، آج ہم ہسپتال جا کے اپنی ویکسینیشن کرا لیں۔ میں تمام شہریوں کو کہنا چاہوں گا کہ کوئی سخت فیصلہ سندھ حکومت نے ابھی فی الحال نہیں کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہسپتالوں میں اس طرح کا پریشر ابھی تک نہیں آیا، اور ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بڑا کلوزلی سچویشن کو مانیٹر کر رہا ہے اور گاہے بگاہے اپڈیٹس ہم کو دیتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے میں شہریوں سے گزارش کروں گا کہ کیوں ہم سخت فیصلے کی طرف جائیں، کیوں ہم بری سچویشن کی طرف جائیں، کیوں نہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور جو احتیاط ہم نے پچھلے 1.5-2 سال میں کی تھی، جس احتیاط کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے شہر میں، ہمارے صوبے، ہمارے ملک میں سچویشن انڈر کنٹرول رہی اور دنیا کے مقابلے میں نقصان ہمارے یہاں کم ہوا، اگر ایک بار پھر ہم وہ احتیاط کرنا شروع کر دیں تو بہت بہتر ہوگا ہم سب کے لیے، ہماری پوری قوم کے لیے۔ اب میں آتا ہوں بنیادی پریس کانفرنس کے مدعے پہ۔ میں نے پچھلے ہفتے ایک پریس کانفرنس کی تھی صحت کارڈ کے حوالے سے، اور میں نے آپ تمام دوستوں کے ذریعے پاکستانی قوم کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جو بھی پالیسی بنتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کا اے ٹی ایم ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں ان کی سو کالڈ 22 سالہ جدوجہد میں ان کی مدد کی ہے، ان کو فنڈ کیا ہے، ان کو فائنانس کیا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کے اخراجات بیئر کیے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی ہر پالیسی کا محور وہ لوگ ہوتے ہیں، پاکستان کی 22 کروڑ عوام نہیں ہوتی۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ پچھلے 3.5 سال پر نظر ڈالیں گے تو چاہے چینی اسکینڈل ہو تو ان کو ان کے آس پاس کے لوگ نظر آتے ہیں، گندم اسکینڈل ہو ان کو اپنے لوگ نظر آتے ہیں، پیٹرولیم اسکینڈل ہو، ایل این جی اسکینڈل ہو، ادویات کا اسکینڈل ہو، ان کو اپنے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن کارروائی کسی کے خلاف نہیں ہوتی۔ کاش کی کارروائی ہوئی ہوتی تو آج چینی شاید سستی ہو چکی ہوتی، آٹا شاید سستا ہو چکا ہوتا، ادویات سستی ہو چکی ہوتی، ایل این جی، گیس گھریلو صارفین ہو، صنعتی صارفین ہو، ٹرانسپورٹ کے صارفین ہو، ان کو مل رہی ہوتی۔ لیکن چونکہ یہ مفادات پر مبنی سیاسی جماعت ہے، مفادات پر مبنی حکومت ہے، تو ہمیشہ یہ ان مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو نہیں دیتے۔ تو میں نے پچھلے دنوں اپنی پریس کانفرنس میں، تب تک فورن فنڈنگ کیس کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی تھی، میں نے اس پریس کانفرنس میں یہ بتایا تھا کہ صحت کارڈ ایشو کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے سرکاری ہسپتالوں کو ٹھیک کریں، اپنے سرکاری ہسپتالوں میں جو فیسلٹیز ملتی ہیں، سہولیات ملتی ہیں، ان کو ٹھیک کریں، آپ نے پیسوں کو اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے، کیونکہ ہاسپٹل سیکٹر سے بھی ان کے دوست یار ہیں ماشاءاللہ، آپ نے صحت کارڈ ایشو کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ بجائے اس کے آپ سرکاری ہسپتال کو ٹھیک کریں، آپ وہ پیسہ اس پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کی واہ واہ ہو جائے گی، اس کے بارے نیارے ہو جائیں گے، اس کو پیسے ہی پیسے ہوں گے، لیکن جو سرکاری ہسپتال ہیں اس کی حالت زار میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ اور میں نے اس کی کمپیریزن دیا آپ کو کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ صوبہ سندھ کے اندر صحت کارڈ ہم ایشو نہیں کر رہے، تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کیوں نہیں کر رہے، کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ سرکار کا پیسہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ سرکار کا جو بجٹ ہے وہ میرے ذاتی ہسپتال کی بہتری میں خرچ ہو۔ دنیا بھر میں حکومتیں، ریاستیں اپنی سرکاری فیسلٹیز کو بہتر بناتی ہیں تاکہ ایک عام آدمی کو فیسلٹی مل سکے، اور میں نے پچھلے 3 سال کا ڈیٹا دیا آپ لوگوں کو، اور میں نے بتایا کہ کس طریقے سے صوبہ سندھ کے اندر این آئی سی وی ڈی کے ذریعے، گمبٹ کے ذریعے
JPMC کے ذریعے، سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل ریہیبلیٹیشن کے ذریعے، SIUT کے ذریعے، انڈس ہاسپٹل کے ذریعے لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے، انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے. اور میں نے آپ کو نمبرز دیے کہ ہر سال NICVD نے کل کتنے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا، ان میں سے کتنوں کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا اور کتنے باقی صوبوں سے آئے تھے. سائبر نائف میں کتنے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا گیا، کتنوں کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا اور کتنے باہر سے آئے تھے. گمبٹ میں اتنے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا گیا، اتنے صوبہ سندھ کے شہری تھے، اتنے سارے پاکستان سے آئے. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ when there is a will there is a way. سندھ حکومت نے ان ہسپتالوں کے ذریعے یہ اسٹیبلش کیا کہ اب کسی پاکستانی کو ہندوستان جا کے جگر کی پیوند کاری کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فیسلٹی اس کے پاکستان میں اویلیبل ہے، صوبہ سندھ میں اویلیبل ہے. آپ کو اپنے امراض قلب کے لیے برطانیہ جا کے علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وہی فیسلٹی صوبہ سندھ میں اویلیبل ہے. یہ ساری باتیں اس لیے کی تاکہ ان کو احساس دلا سکے کہ اگر حکومت کام کرنا چاہے تو کام کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. میں امید کر رہا تھا کہ شاید میری اس پریس کانفرنس کے جواب میں یہ لوگ بتائیں گے کہ مرتضی وہاب صاحب، خیبر پختونخوا میں ہم نے اتنے سرکاری اسپتال بنا دیے جہاں پر مفت جگر کی پیوند کاری کی جا رہی ہے. یہ بتائیں گے کہ بلوچستان میں ہم نے اتنے اسپتال بنا دیے جہاں پر مفت کورنیا کا ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے. یہ بتائیں گے کہ پنجاب میں ہم نے اتنے اسپتال بنا دیے جہاں پر مفت کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، گردے کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. یہ بتائیں گے کہ اسلام آباد میں عمران خان صاحب نے اتنے اسپتال بنا دیے جہاں پر امراض قلب کا مفت علاج ہو رہا ہے. کسی بھی ان کے ترجمان نے کوئی فیکٹس، کوئی فگرز، کوئی نمبرز نہیں دیے اور یہی کہتے رہے کہ بس پیپلز پارٹی بری ہے، سندھ حکومت بری ہے، سندھ حکومت ناکام ہو گئی. تو آج میں پھر پوچھنا چاہوں گا کہ کیا گمبٹ انسٹیٹیوٹ جیسا ادارہ کسی اور صوبے میں کام کر رہا ہے، مفت علاج کر رہا ہے؟ کیا NICVD جیسا ادارہ کسی اور جگہ پر کام کر رہا ہے، مفت علاج کر رہا ہے؟ کیا سائبر نائف فیسلٹی پاکستان کے کسی اور حصے میں کام کر رہی ہے اور مفت علاج کر رہی ہے؟ ان سوالات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. اور اب میں آتا ہوں، اس کو میں کنیکٹ کرتا ہوں فارن فنڈنگ کے ساتھ کہ یہ رپورٹ ہے فارن فنڈنگ کی. اس رپورٹ کے پیراگراف 49.11 پہ 5 لوگوں کا ذکر ہے، 5 لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے ماضی میں PTI کو فنڈنگ دی. بہت ساری بات کی جا رہی ہے ووٹن کرکٹ لمیٹڈ نامی یہ کمپنی کی. بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کیونکہ اس کے جو مالک تھے انہوں نے جب برطانیہ میں وہ اریسٹ ہوئے تو انہوں نے ریفرنس کے طور پر کن لوگوں کا نام لیا. اس پہ تو بہت بات ہو گئی. میں اسی رپورٹ میں تیسرے نمبر پہ نام لکھا ہوا ہے ممتاز احمد مسلم صاحب کا. دبئی سے انہوں نے پیسے یا فنڈز دیے. یہ نام کچھ سنا سنا لگتا ہے، ممتاز احمد مسلم، ممتاز مسلم، یہ نام کچھ سنا سنا لگتا ہے. تھوڑی سی ہم نے کاغذات دیکھے، ریسرچ کی تو تصاویر بھی نظر آئیں خان صاحب کے ساتھ. پھر غالباً یہ وہی صاحب ہیں، غالباً، کیونکہ میں PTI سے میرا تعلق نہیں ہے، میں ایسے الزام نہیں لگاتا، غالباً یہ وہی صاحب ہیں جن کو نتھیا گلی میں ایک ہوٹل کا کانٹریکٹ صاف چلی شفاف چلی PTI نے دیا ہے. یہ وہی صاحب ہیں
غالباً جنہوں نے ماضی میں پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی، پی ٹی آئی کی جو 22 سالہ جد و جہد ہے عمران خان صاحب کی، اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور ماشاءاللہ اب اس کردار کو سراہتے ہوئے، شاید ان کو سینٹ کی ٹکٹ کے لیے بھی انہوں نے اپلائی کیا تھا شاید، اب اس کردار کو سراہتے ہوئے ماشاءاللہ ایک بڑی پرائم پراپرٹی یہ ہے وہ 22 سالہ جد و جہد، کہ کیسے آپ اپنے دوستوں کو، اپنے نیاز مندوں کو سپورٹ کریں، مدد کریں، اور نقصان کس کا کریں؟ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا، جس کو آپ نے سہانے خواب دکھائے تھے، جس کو آپ نے وعدے کیے تھے، لیکن آج تک پچھلے 3-3.5 سالوں میں کوئی وعدہ وفا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ آپ نے دودھ و شہد کی نہریں بہانے کے وعدے کیے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میں کچھ اکانومی کے حوالے سے نمبر دینا چاہوں گا۔ دسمبر 2021 میں انفلیشن 12.3% تھی، مہنگائی۔ یہ مہنگائی کا تناسب ہے، اور پھر جب سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی سندھ حکومت بیسک سیلری کو بڑھا کے، بیسک ویج ریٹ کو بڑھا کے 25,000 کرتی ہے، تو یہ لوگ الزام تراشی کرتے ہیں ہمارے اوپر۔ ان سے پوچھئے کہ غریب آدمی کا کیسے گزارا ہو رہا ہے اس موجودہ مہنگائی میں، کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ ان کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں ہوگا۔ پچھلے 1 سال میں گندم کی قیمت میں 20% اضافہ ہوا، میٹ کی قیمت میں 20.4%، دودھ کی قیمت میں 14.5%، کوکنگ آئل کی قیمت میں 59%، پھل کی قیمت میں 30%۔ اور اگر پچھلے 3.5 سال پر آپ نظر ڈالتے ہیں، یعنی کہ اگست 2018 جب عمران خان صاحب برسر اقتدار آئے، اور 2021 دسمبر، تو فوڈ انفلیشن، کیونکہ وہ ایک عام آدمی سے پرٹین کرتا ہے، آپ سے مجھ سے پرٹین کرتا ہے، فوڈ انفلیشن میں 54.2% اضافہ ہوا ہے، 54.2% اضافہ ہوا ہے 3.5 سالہ عمران خان صاحب کی حکومت میں۔ لیکن پھر بھی یہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں پچھلے 3.5 سالوں میں اردو لغت میں احساس کا نام تبدیل کر کے بے حسی کر دیا جائے، کیونکہ اس موجودہ حکومت نے احساس کے نام پر جتنی بے حسی دکھائی ہے، جتنا بے حس کردار ادا کیا ہے، اس کی مثال میرے خیال میں دنیا میں کبھی نہیں ملتی۔ کوئی سوال جواب ہو؟ یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ ایم پی ایس کی طرف سے جو ان کے موبائل کے اسکرین شاٹس آئے ہیں، اور اس میں یہ باقاعدہ دھمکی دی گئی ہے کہ آنے والے اجلاس میں وہ نہ صرف کراچی میں ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔